اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، تقوی اختیار کیجیے، اپنے امور کو منظم کیجئے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما اور نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما. درود پڑھ دے محمد والے. روز شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے. ماشاءاللہ اس سلسلے میں مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور علماء اور خطباء امام علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈال رہے ہیں. مختصر ہم بھی آرائز پیش کریں گے اور پھر جو صورتحال ہر گھنٹے میں ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو ذرا نزدیک سے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. امام علیہ السلام کی زندگی کٹھن ترین زندگی ہے جو 11 اماموں نے گزاری ہے، اور ظاہر ہے کہ 12ویں تشریف لائیں گے پھر جو صورتحال ہوگی. اس لیے کہ امام علیہ السلام کی زندگی میں جہاں کربلا کا واقعہ ہوا، جو صورتحال پیش آئی، اللہ تعالیٰ نے شہداء کو تو جنت میں اونچے مقام دے دیے، لیکن اس امام علیہ السلام کو امتحان سے گزرنا پڑا. اور امتحان کی سختی وہاں ہے کہ جہاں پر بازاروں سے گزرنا پڑے، جہاں پر نامحرموں سے گزرنا پڑے. امام علیہ السلام کا یہی بیان کہ سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی تو آپ نے فرمایا الشام الشام الشام. یہاں سے میں بات کو حالات حاضرہ پر لے کر جانا چاہتا ہوں، اور میرا سوال ہے اہل سنت بھائیوں سے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا کے واقعے کا انکار کیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کی غیرت اس جملے کو قبول کرے کہ رسول کی نواسیوں کو قید کیا گیا؟ اللہ نہ کرے مثلا ظلم ہو اور ہماری کسی ماں بہن بیٹی کو قید کیا جائے. مثال گھٹیا ہے لیکن سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ 14 اگست کے نزدیک یا 14 اگست کے دن لاہور میں ایک خاتون جو بے پردہ جو سب چیزیں تھیں اپنی جگہ پر، اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے زیادتی کی تو پوری قوم نے شور مچایا. نہ وہ نواسی رسول تھی، نہ وہ آل رسول تھی، ایک انسان تھی، ایک لڑکی تھی، کسی کی بیٹی تھی. ہم نہیں کہتے کہ شور مچانے والوں نے غلط کیا، لیکن ہم امت مسلمہ سے سوال کرتے ہیں اس پر تو اتنا شور اٹھا اور رسول کی نواسیوں کو بازار میں گھمایا گیا. خود جناب زینب جب دربار میں داخل ہونے کے نزدیک تھی تو پیروں میں اتنے زخم تھے، بدن پہ اتنے زخم تھے کہ جہاں پیر رکھتی تھی نا وہاں پیر کے خون سے نشان بن جاتے تھے. اور دروازے بازار سے دربار میں داخل ہونے تک جہاں پر بیٹھے تھے وہاں تک 70 قدم تھے. لوگوں نے گنا کہ 70 قدم پہ بی بی کے بدن سے خون نکل رہا تھا.
حضرت گرامی چوتھے امام پر جو مظالم ڈھائے گئے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. پالنے والے ان ظالموں پر اپنے عذاب کو اور زیادہ فرما دے، ان بے غیرتوں بے دینوں کو عذاب علیم میں مبتلا فرما دے. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردے کی توفیق عطا فرما دے. جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے. ہمارے ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما دے. تیری رحمت کی بارشیں نازل ہو رہی ہیں، انہیں ہمیں پر اور بھی نازل فرما دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے. اپنی عبادت کی لذت عطا فرما دے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. صورتحال کچھ ایسی بنی، ایک تو مرحوم گیلانی صاحب کشمیر کی آزادی کے علم بردار، ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالی رحمت کرے اور امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی کاوشیں رنگ لائیں گی. دوسری صورتحال جو پیدا ہوئی، جس پر اصل میں جو گفتگو کرنی ہے اور جس پر شاید ہمیں ذہنی طور پر آمادہ بھی ہونا ہوگا، وہ یہ ہے کہ پچھلے سال ایک شوشہ اٹھایا گیا، اسے بڑا کیا گیا اور اس کے ذریعے بعض فتنہ انگیزوں نے اپنے فتنوں کو خوب رنگ دیا، ہوا دی اور لوگوں کو ہمارے خلاف اکسانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ ان مظاہروں میں بعض لوگوں نے یزید کی حمایت میں نعرے لگائے اور وہ خود مظاہرے ان کے ہی گلے پڑ گئے. یہاں تک کہ اہل سنت محترم علماء نے اپنی برات کا اعلان کیا یزید سے، جو بہت اچھا ہوا. ہمیں اچھا بھی لگا اور اچھا بھی ہوا کہ کم از کم قیامت میں جناب زہرا کو منہ نہ دکھا سکتے اگر وہ برات کا اعلان نہ کرتے. اس سال انہیں کوئی چیز ملی نہیں، تو انہوں نے مولانا شہنشاہ کی پرانی کلپ اٹھائی. آج تک ان کو یاد نہیں آیا تھا، لیکن کیونکہ انہیں سازش کرنی تھی، انہوں نے پرانی کلپ اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس پر شور ہنگامہ اور یہاں تک پریشر ڈالا کہ ایک خاموخواہ کی پرسوں یا کل FIR کٹوا دی مولانا شہنشاہ پر. الحمدللہ ہماری تو کہانی جو ہے وہ یا شہادت کی ہے یا اسارت کی ہے، تو اسارت کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ کچھ ہوا نہیں اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں. ہم سب ایک ساتھ ہیں اور مولانا سے بھی مسلسل رابطے میں ہیں. اس میں کوئی وہ بھی ہمت سے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہمارا سوال یہاں سے بنتا ہے اور وہ یہ سوال بنتا ہے کہ تم اپنی کتابوں سے ہمیں یہ بتا دو کہ یزید کو جس نے خلیفہ بنایا اس نے کیا طریقہ کار اپنایا. میرا سوال حساس ہے کہ یزید کو جس نے خلیفہ بنایا اس نے کیا طریقہ کار اپنایا. ہماری کتابیں چھوڑ دو، ہماری کتابوں کو تم سمجھو کہ تمہارے کام کی نہیں ہے. ہماری کتابوں کے بجائے اپنی کتابوں میں دیکھو، اپنی سابقہ قدیمی کتابوں میں دیکھو، موجودہ کتابوں میں دیکھو، اور تمہارے علماء نے جو یوٹیوبس میں بیان دیے ہیں اس کو دیکھو. اگر کوئی شخص یزید کو خلیفہ نہ بناتا تو کیا امت اس سٹیج پر پہنچتی جو میں نے مثال دی کہ سید شباب اہل الجنہ، یعنی وہ کہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اسے اس بے دردی سے شہید کر دیا جائے؟ کیا یہ بنتا ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ یزید کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یزید سے بڑھ کے آگے والوں کا بھی کردار نظر آتا ہے.
یزید کا کردار نہیں، یزید سے بڑھ کے آگے والوں کا کردار نظر آتا ہے کہ یزید کے لیے بیعت لینے کے لیے جو مکہ گئے تھے، مدینہ گئے تھے، انہوں نے کیا خطبہ پڑھا؟ انہوں نے اصحاب اور تابعین کے سامنے کیا خطبہ پڑھا؟ یہ نہیں کہا کہ اب میں نے اپنے بیٹے یزید کو، اب ترجمہ اور مفہوم دے رہا ہوں، عربی اصل موجود ہے، خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا ہے، اور امت کے خاص اکابرین جو ہیں، نام نہیں لیتا، تفصیلات میں نہیں جاتا، انہوں نے باقاعدہ انکار کیا ہوا تھا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اب تو تاریخ بھی بیان کرو تو مشکل یہی ہے کہ آپ کو پھر آپ بھگتتے رہیں، آپ اپنی صفائی پیش کرتے رہیں۔ انہوں نے اعلان کیا، یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو یزید کی بیعت کر لے، جو یزید کی بیعت نہیں کرے گا اس کا سر بدن سے جدا کیا جائے گا۔ آج ہمیں کہتے ہو کہ ہم اصحاب کی بے احترامی کرتے ہیں، آج ہمیں کہتے ہو کہ ہم مقدسات کی توہین کرتے ہیں۔ اول تو توہین نہیں کرتا، ہم نے کبھی کی نہیں، ہم نے حقائق بتائے تو تم نے اس کو توہین میں لیا، ہم نے تمہاری کتابوں سے ریفرنس دیے تو تم نے اس کو توہین میں لیا۔ ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہ یزید کو خلیفہ بنانے کا اختیار کس نے کس کو دیا تھا؟ دیا تھا تو کس بنیاد پہ دیا تھا؟ اور کیا اصحاب کرام نے شدت سے مخالفت نہیں کی تھی کہ ہم بیعت نہیں کریں گے؟ پھر اصحاب کرام پر شمشیر لا کر کھڑی کرنا اور بیعت لینا یہ تاریخ میں ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، میں ایک موقف کو بالکل واضح کر دوں، اتحاد بین المسلمین سر آنکھوں پر، ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کو شام تو نہیں بنے دے سکتے، ہمارا ملک ہے، ہماری زمین ہے، ہماری عزاداری ہے، ہماری سب ذمہ داریاں ہیں، لیکن حقائق کو ہم بہت زیادہ کھل کے بیان نہیں کرتے تھے کہ چلیں کربلا کو ہم صرف کربلا کی حد تک بیان کرتے تھے، حتیٰ ہم تو کبھی بھی یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان بھی نہیں بولا کرتے تھے۔ یہ تو تم لوگوں نے ہمیں مجبور کیا اس بات پر کہ ہم یزید کے شجرے کو بھی تو بیان کریں نا، ہم یزید کے حسب اور نسب کو بھی بیان کریں نا۔ اسلام پر اتنی بڑی مصیبت آ گئی اور ہم چپ رہے کہ بھئی ہم کربلا کو مناتے ہیں، امام حسین کو روتے ہیں، باقی کس نے کیا کیا اس سے کوئی تعلق۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھتے ہیں جو تم بھیجتے ہو اور جو اس کے آثار ہیں۔ تم سمجھتے ہو جو تم نے بھیج دیا وہ کافی ہے، جس نے مسجد بنا لی اب وہ مر گیا ختم؟ نہیں، جب تک عبادت ہوتی رہے گی، اچھے کام ہوتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ تو اگر کسی نے اسلام کی پیٹھ میں زور سے خنجر گھونپا ہو تو کیا اسے ہم بھول سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کے مقدس ہو، شیطان پرست لوگ پائے جاتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے مقدس ہے، تو پھر آپ کہیں شیطان کو بھی برا مت کہو اور قرآن کو سائڈ پہ رکھ دو اس لیے کہ شیطان کو اس میں برا کہا ہے اور کچھ لوگوں کا وہ مقدس ہے۔ ہم گالی نہیں دیتے، ہم بدتمیزی کے الفاظ استعمال نہیں کرتے، لیکن کیا ہم یہ کہنے کے حقدار بھی نہیں ہیں کہ یزید کو خلیفہ بنانے کے لیے ظلم کیا گیا، سختی کی گئی اور وہ طریقے اپنائے گئے جس کا اسلام میں کوئی، تم میری زبان سے نہیں مانتے ہو؟ اچھا چلو، یزید مرا، یزید کے بیٹے کو معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کو خلیفہ بنایا گیا، اس کا خطبہ پڑھ لیں آپ، موقع ملا تو انہی ایام میں ایک بار لے آؤں گا، پڑھ دوں گا۔ ایھا الناس، میرا باپ، میرا دادا جو کر گیا وہ اپنی قبر میں اپنا حساب کتاب بھگتے گا، اور میرے باپ نے جو کیا وہ تو ایسا کام ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے۔ میں ایسے تخت اور ایسی خلافت کو قبول کر ہی نہیں سکتا کہ جس میں اتنا ظلم ہوا ہو۔ میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں اور میں اسے چھوڑتا ہوں، اور اس نے چھوڑ دیا، 40 دن زندہ رہا۔ اب دیکھیں نا، بیٹے نے جو کہا وہ تو تم مانو گے نا،
بیٹے کے الفاظ تو تم مانو گے، عربی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب کیونکہ فلاں 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 ہمارے مقدسات ہیں اس لیے ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہ کریں؟ یعنی امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنگ کرنے آتا ہے تو وہ جنگ کی بات ہی آپ نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی صحابی، وہ بھی محترم. کیسے ہو گیا یہ دنیا کا کون سا قانون ہے کہ وہ بھی محترم وہ بھی محترم؟ ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے، اور اگر تم علی کو باطل پہ کہہ دو تو قیامت میں دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو رسول اکرم نے مسلسل فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، اور جہاں جہاں علی جائیں گے حق ان کے ساتھ ہوگا. صحابی نے پوچھا یا رسول آپ کے بعد فتنہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ کہ علیکم بہذا الرجل، علی ابن ابی طالب کو دیکھنا، اگر لوگ اس طرف جا رہے ہوں علی اس طرف جا رہے ہوں تم علی کی طرف جانا. 3 سال ہوئے اسلام قبول کیے ہوئے کہ شخص کو آپ مقابلہ کرتے ہیں اس سے کہ جس کے بارے میں آپ خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی 300 آیتیں مولا کائنات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. مذاق ہے؟ 5000 حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں مولا کائنات کی فضیلتوں کی پائی جاتی ہیں. اس کا مقابلہ کس سے کر رہے ہو؟ اور کیا اس کو مقابلہ کرنے کا حق تھا کہ وہ آ کے صفین کے میدان میں، بھئی تمہارے لحاظ سے بھی تو خلیفہ راشد ہے نا. تحقیق کریں کیا ہوا کہ خلیفہ راشد کے مقابلے میں آنے والوں کو تم احترام دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس حد تک احترام دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ اب ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز سننے کے لیے تیار نہیں ہو جو حق اور حقیقت ہے. یزید کو جس نے خلافت پہ بٹھایا کیا وہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے؟ یزید کو جس نے خلافت پہ بٹھایا کیا وہ مدینہ میں مسلمان اصحاب اور تابعین کے 10,000 لوگوں کے خون میں شامل نہیں ہوگا؟ کیا یزید کو خلافت کی سیٹ پر بٹھانے والا یا بیعت کرنے والے ذمہ دار نہیں ہیں کہ خانہ کعبہ کو منجنیق سے مارا گیا اور آگ لگائی گئی؟ آج ہم میں سے کوئی خانہ کعبہ کی تھوڑی سی پیٹھ لگا کے انسلٹ کر کے دیکھیں کیا اثر ہوتا ہے. واقعہ بتانا مراد نہیں، سوال اٹھانا میرا مراد ہے کہ اتنے شدید کاموں کے باوجود تم آتے ہو اور کہتے ہو کہ نہیں جناب ان کو کچھ نہ کہا جائے. ہم ان کو کچھ نہیں کہتے لیکن ہم تاریخ تو بیان کریں گے. اور میں یہ موقف کو واضح کر دوں، ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم کسی سے بھڑنا نہیں چاہتے، لیکن اگر اس دفعہ سپریم کورٹ نے اس کیس کو اٹھانے کی حامی بھر دی تو ہم کھل کر اہل سنت بھائیوں کے ساتھ مل کر امیر شام کے بارے میں ان کی کتابوں سے لا کر دنیا کو پیش کر دیں گے. پھر جو ہوگا حالات کی ذمہ دار حکومت ہوگی. ظاہر ہے پھر کوئی پردہ رکھا جائے گا، پھر کوئی شرما حضوری رکھی جائے گی، پھر تاریخ میں ثابت کیا جائے گا کہ کس نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا، اور اہل سنت کی کتابوں میں اہل سنت کے علماء نے کیا کیا بیان کیا ہے. درود پڑھ دیں محمد والے. دوسری صورتحال افغانستان کی جو بہت ہی شدید ہے، بہت ہی خطرناک ہے. کوئی میرے ایک سوال کا جواب دے دے تاکہ میرا ذہن تھوڑا سکون سے ہو کہ اگر میں افغانستان سے بھاگنے کا ارادہ کر چکا تھا تو میں 85 ارب کا اسلحہ کس کے لیے تحفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ 5-6 ہیلی کاپٹر ایئرپورٹ پہ، جہاز ایئرپورٹ پہ، گاڑیاں ایئرپورٹ پہ تھی، اسے خراب کر کے تصویریں دے کے بھیج دی. پڑھیں 85 ارب. آپ کو پتہ ہے اگر آپ کے پاکستان کو 6 ارب ڈالر مل جائے نا، آپ کا ڈالر 168.3 ایک گھنٹے پہلے سے لے کر 100 پہ ضرور اتر آئے گا. کتنے ارب؟ 6 ارب. اور کتنے کا اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں؟ 85 ارب ڈالرز کا اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں. کیا کھیل ہے اس کے پیچھے؟ کوئی مجھے سمجھائے نا، ایسے کیسے ہوا ہے؟ وہ فوج کہاں غائب ہو گئی 3 لاکھ کی؟ کس سے جا کے مل گئی؟ ایسا تو نہیں کہ ان سے کہا تھا کہ ہماری فوج میں لے آؤ، ہم ٹریننگ بھی دے دیں گے، اور ٹریننگ کے بعد پھر جب جو ہوا ہے اس میں تم
پاکستان کا بھی کام اتار دینا اور ایران کا بھی کام اتار دینا۔ ایک ہی رات میں ایک دہشت گرد تنظیم بقول امریکہ کے، رات کو دہشت گرد تنظیم تھی، صبح دنیا کی تیسری بڑی طاقتور فوج بن جاتی ہے۔ یا میڈیا ہم سے کھیل رہا ہے؟ ہمارا سوال اپنی جگہ پر موجود ہے، اور یہ خطرے کی گھنٹی نہیں، خطرے کا گھنٹہ ہے۔ اتنی آسانی سے چیزوں کو نہ لیں، بس ہر منٹ کچھ نہ کچھ ہوا تو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور میں تو اپنے میڈیا والوں کو واقعی نادان سمجھتا ہوں، یا پھر وہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ اپنے آپ کو نادان بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ان کو حقیقتیں پتہ ہیں۔ بہت بہت خطرناک صورتحال ہے۔ امید ہے کہ یہی خطرناک صورتحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ایک بہتر صورتحال پیدا کرنے میں مدد کرے گا۔ ظاہری طور پر تو جو نظر آ رہا ہے وہ ہمیں بولنا ہے، اور حکومت پاکستان کے ابھی تک کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ اچھا ہے، مضبوطی سے کھڑے رہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ نیچے مت جھکائیں اور بہت زیادہ ذلیل نہ کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، آج حکومت کا اعلان ہونے والا ہے، آیا یہ طالبان کی حکومت اپنے بارڈرز کو مانتی ہے یا بارڈرز کو نہیں مانتی؟ میرا سوال پھر آتا ہے۔ یہ کبھی کہیں کسی نے بیان دیا تھا کہ اسلام میں بارڈرز نہیں ہوتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ پھر ایک جگہ ایک رپورٹ مجھے پتہ چلی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان سے درخواست کی گئی ہے۔ دیکھیں، پاکستان افغانستان کا بارڈر 2700 کلومیٹر ہے۔ جب پارا چنار میں دھماکہ ہوا تھا اور ہمارے کمانڈر ان چیف نے وہاں پر وعدہ کیا تھا کہ ہم باڑ لگائیں گے تاکہ یہ نقصان آپ کا نہ ہوا کرے، فوج نے محنت کر کے 2200 کلومیٹر پر باڑ لگا دی۔ ایک جگہ وہاں سے جو خبریں آتی ہیں میرے لیے نسبتاً اوتھینٹک ہوتی ہیں، ادھر سے خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب یہ باڑ ہٹا دیں، ہمارے اور آپ کے تو بھائی چارے کے رشتے ہیں، ہم تو سب ایک انما المؤمنون اخوان، مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو یہ بارڈر ہٹا دیں۔ تو آیا حکومت اس مسئلے کو سیریسلی لے رہی ہے؟ کیونکہ اپوزیشن تو کھیل کود میں لگی، یعنی واقعاً نادانی کی بات ہے، اگرچہ کہ میں بعض لوگوں سے رابطے میں رہا ہوں، یہ نادانی کی بات ہے کہ آپ کے ایک بارڈر پر تاریخ کی تبدیلی آ رہی ہے، خطرناک صورتحال ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جناب ہم حکومت کو تبدیل کریں گے، حکومت کو گرائیں گے۔ یہ بھی ایجنڈا ہوتا ہے، پیچھے سے لوگ موو کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے عرصے تم خاموش رہے، تمہارے ٹکڑے ہو گئے، اور ایک دم سے تمہیں خیال ہے ارے وہ ہم عمران خان کو بھول گئے، ہمیں اسے گرا دینا عمران خان کو۔ کہیں عمران خان کو گراتے گراتے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا دے رہا، یہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔ اور جتنی ذلت اور رسوائی سے امریکی صدر نے تقریر کی ہے، جو اہل فن ہے، صرف انگلش جاننا کافی نہیں، جو اہل فن ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کی تقریر میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ 42-43 سال پہلے امام خمینی نے فرمایا تھا کہ یہ شیطان بزرگ ہے، یہ انسانیت کے بھلے کے لیے کام نہیں کر سکتا، یہ انسانیت کی تباہی کے لیے کام کر سکتا ہے۔ آج ثابت ہو گیا کہ افغانستان میں 20 سال رہ کر انہوں نے کوئی انڈسٹری نہیں بنائی، کوئی وہاں پر ایگریکلچر کو ڈیولپ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف نام نہاد فوج کو ٹرین کرتے رہے۔ یہی ٹریلینز آف ڈالرز، روز کے $300 ملین، پتہ ہے کیا ہوتا ہے آپ کو؟ سمجھیں میری بات کو، حالات ایسے، مجھے یہ چیز ایسے آپ کے ذہن میں ڈالنا ہے۔ روز کے $300 ملین 20 سال تک خرچ ہو تو کیا ہوتا ہے، اور ابھی چیزیں نکلیں گی، آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس لیے خدا را بہت زیادہ بہت جلدی خوش نہ ہو جائیں، تھوڑا حوصلہ کریں، صبر کریں۔ المومن کیس، مومن چالاک ہوتا ہے، وہ ایک ہی سوراخ سے، میرے مولا فرماتے ہیں، 2 بار ڈسا نہیں جاتا ہے۔ آپ نے ہوشیار رہنا، آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں لیکن آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ اگر ذمہ داران تک میری آواز پہنچے، جو کہ الحمدللہ میرے پاس اطلاع آتی کہ پہنچتی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہاں بھائی ہیں، اس کے بعد پھر ایک دم سے پتہ چلے کہ پاکستان میں بھی خلافت کا اعلان ہو گیا، پاکستان میں بھی امیر المومنین اناؤنس ہو گئے، اور سارے ڈیموکریٹک لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے، کوئی انگلینڈ جا رہا ہے، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی کینیڈا جا رہا ہے، اور عوام کو ایسی حال پہ چھوڑ دیں۔ ہوشیاری کی بات ہے اور بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے اس FIR کے خلاف جو میں نے بات کی، تو انشاءاللہ ہم سب مل کر مولانا کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ
آگے بڑھیں گے اور کسی بھی جگہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پالنے والے ٹول محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری عزاداری کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مسلمانوں کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے پیارے ملک کو ہم کا گہوارہ بنا دے، جہاں جہاں مومن ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنی رحمتوں کو مزید ہم پر نازل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔